آیت الکرسی دستی ہے کہ اللہ اکو ہی ہے. اللہ سارے مل کے بولو اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق. آج کے جمعے کا آخری پیغام ذرا نوٹ کر لینا ہے. ایک ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم, اسی کے غضب سے ڈرو گھر ڈرو تم, اسی کی طلب میں مرو گھر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. آیت الکرسی کا پیغام اللہ ایک ہے, اللہ واحد ہے, اللہ خالق ہے, اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اگر جنوں سے, جنات سے, جادو سے اور دشمنوں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, نظر بد سے بچنا چاہتا ہے, آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. دنیا بھی بہتر ہوگی, مرنے کے بعد سیدھا جنت ملے گی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر
وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورہ البقرہ رقم الآیہ 55 و 255. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی اللہ ہے الحی القیوم جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. قیامت کے دن کون یہ ہمت کر سکتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور اللہ وہ ہے کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو کوئی بندہ نہیں گھیر سکتا مگر جتنا وہ اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع تر ہے. ولا یعودہ حفظہما. اور وہ اللہ ان دونوں یعنی کہ آسمان و زمین کی حفاظت اس اللہ کو تھکاتی نہیں ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ اس کو پڑھنے والا برکت پاتا ہے، حفاظت پاتا ہے، توحید کی معرفت پاتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی توحید پر مبنی ہے اور اللہ کے تعارف پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو غور و خوض کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت آیت کو اتنی عظمت اس لیے عطا کی کہ اس کا ایک ایک جملہ اللہ کی توحید اور اس کے تعارف کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر ہم آیت الکرسی کے جملوں پر غور کریں تو اس کے 10 جملے بنتے ہیں، 10 جملے، 10 کلمات جو اپنی اپنی جگہ پر ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آیت الکرسی کا پہلا کلمہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلا جملہ اللہ کی توحید پر مبنی، اور دوسرا جملہ الحی القیوم، کون اللہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ الحی القیوم، یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ مومن اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آیت الکرسی دوسرا جملہ بھی اللہ کی توحید پر مبنی، اور تیسرا کلمہ، تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت وہ ہے جس کو نیند تو دور کی بات ہے، نیند تو آتی ہی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتنا بڑا توحید کا سبق ہے۔ جو سو جاتا ہے وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ جس کو نیند آ جاتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، اور دنیا کائنات میں ایک ہی ہستی ہے
جو نیند سے مبرہ ہے، وگرنہ سب کو نیند آ جاتی ہے۔ اس دنیا کائنات میں ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ نبی کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی نا تو اللہ نے کہا فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ، اے میرے موسیٰ جوتا اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مقدس وادی میں آ چکے ہو، جوتا اتار دو، میں صدقے قربان جاؤں۔ جب نبی کائنات کی باری آئی، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا۔ سواری کو باندھنے کا ذکر تو آتا ہے لیکن جوتا اتارنے کا ذکر نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین جوتوں سمیت ساتوں آسمانوں کے اوپر اٹھایا۔ عند سدرۃ المنتہی، اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہی تک اٹھا کر یہ بتایا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اس وقت ساری دنیا کائنات اور ساتوں آسمان تمہارے قدموں اور جوتے کے نیچے ہیں اور تم ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو۔ اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بھی نیند آ گئی؟ ایک موقع جنگ کا واپس آئے، آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، وقت تھوڑا تھا، جماعت ضائع نہ ہو جائے، آپ نے ہمیں پہرا دینا، خیال رکھنا، فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا۔ لیکن جب سارے سو گئے، میرے پیغمبر کو بھی نیند آ گئی، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور جس کی ڈیوٹی لگائی وہ بھی سو گئے۔ اتنا سوئے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سورج کی کرنوں کی تپش نے آپ کو اٹھایا۔ اب اندازہ کریں کہ 8 9 10 کا ٹائم ہو گیا ہوگا۔ جب کرنوں کے اندر شکتی آتی ہے، آپ اٹھے، سب سے پہلے محاسبہ کیا جس کو ڈیوٹی پر کھڑا کیا تھا، جواب کتنا پیارا دیا۔ آپ نے پوچھا بھائی تیری تو ڈیوٹی تھی، تو کیسے سو گیا؟ عرض کرتے آقا جس نے آپ کو صلاح دیا اس نے مجھے بھی صلاح دیا۔ معلوم یہ ہوا جو سو جاتا ہے وہ خالق مالک معبود نہیں ہے۔ معبود ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو۔ اور آیت الکرسی میں اللہ اکبر اللہ، یہ تیسرا جملہ ہے، 10 جملے اللہ کی توحید پر مبنی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات او ذات ہے جنہوں نیند بھی نہیں آندی تے اونگ بھی نہیں آندی۔ اللہ رب العزت ہر وقت مخلوق دی نگرانی واسطے تے مخلوق نو عطا کرنے واسطے ہر وقت اپنے بندیاں نو عطا کرنے واسطے تیار بیٹھے۔ حدیث پاک میں چاند ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا، تہجد کا، اللہ آواز دیتے حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ آئے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا متلاشی؟ کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، کھانے کو کچھ نہیں، آئے مجھ سے رزق مانگے میں رزق حلال سے مالا مال کر دوں۔ حل من مستشفین، ہے کوئی پرانا بیمار، کہیں سے علاج نہیں ہو پا رہا، آئے میرے در میں آ کر دعا کرے میں پرانے بیماروں کو شفا عطا کر دوں۔ اللہ خود آواز دیتے
اگر اللہ خود سو جائے تو پھر عطا کرنے والا کون ہو؟ اس لیے فرمایا لا تأخذون سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات او ذات ہے جن اونگ بھی نہیں آندی تے نیند بھی نہیں آندی۔ چوتھا کلمہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ لوگ بیوقوف ہیں جو سمجھتے ہیں زمین میری، آسمان، یہ سب کچھ میرا، کاروبار میرا۔ اور بھائی یہ تو جسم کے اعضاء بھی تیرے نہیں ہیں، ان پر بھی تیری حکومت نہیں ہے۔ ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دماغ اس نے دیا، جب تک حکم ہوتا ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو تیرے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، تو اوروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری ملکیت اسی اللہ کی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے اے اللہ مالک الملک، جو دنیا جہاں کی ساری بادشاہی کا مالک ہے، زمین و آسمان اسی کے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک، یہ اللہ کی توحید کا جملہ ہے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قیامت کے دن کسی بندے کو جرأت نہیں اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، جتنی اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا اسی کے لیے اتنی سفارش کر سکے گا۔ کسی کو خود اپنے طور پر سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میدان محشر کے اندر بڑے بڑے انبیاء کرام، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب جواب دے جائیں گے اور سب کہیں گے اذهبوا الى محمد۔ آج ایک ہی ہستی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کائنات کی سفارش کرنے کی ہمت وہی کر سکتے ہیں، اور آپ ذرا غور کیجئے، آپ خود سفارش کریں گے؟ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی اللہ کے عرش کے پاس جا کر سجدے میں پڑ جائیں، سجدے میں جائیں گے، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اس کی تعریف بیان کروں گا، اس کی حمد کے وہ کلمات کہوں گا جن کا آج مجھے پتہ ہی نہیں۔ اتنی اللہ کی حمد بیان کریں گے، خود اللہ رب العزت کہے کہ اے میرے نبی ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد کریم، اے میرے محبوب پیغمبر سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سل توتا، وصف اشفا تشفع، سفارش کیجیے، تمہاری سفارش کو مانا جائے گا، تم سوال کرتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اس لیے پانچواں جملہ اللہ کی توحید پر مبنی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اللہ دی اجازت تو بغیر قیامت والے دن کوئی سفارش کرن دا حق تے حوصلہ بھی نہیں رکھدا۔ اور چھٹا جملہ آیت الکرسی دے اندر اللہ دی توحید تے مبنی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ یہ جڑا جاندا ہے انہاں تو پہلے کی کچھ ہو چکے ہیں تے بات کی ہونے والے، یہ بھی علم اگر رکھدا ہے تے اللہ ہی رکھدا ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ عالم الغیب والشہادہ، جو حاضر کو بھی جانتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع و عریض، اللہ نے قرآن میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا کائنات دے ہر علم نو صرف اللہ جاندا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو حاضر کو بھی جانتا ہے، جو غیب کو بھی جانتا ہے، اس کا اتنا علم۔ اور آگے فرمایا دنیا کے کسی بندے کو اللہ کے علم کو گھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا اللہ چاہے کسی کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ جملہ اللہ کی توحید پر مبنی۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ دے علم نو کوئی بندہ گھیر ہی نہیں سکدا، اللہ دے علم دا کوئی بندہ احاطہ ہی نہیں کر سکدا، اس کی مرضی تو بغیر جس بندے نو اللہ جنہ علم چاہندا ہے انہا عطا کر دے۔ میں صدقے قربان جاواں نبیاں دے سردار، کائنات دے امام، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، انہاں نو بھی اللہ نے قرآن اندر اے حکم دیتا ہے، اے میرے پیغمبر دعا کرو رب زدنی علما۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے علم سے اضافہ کر، رب زدنی علما، اللہ میرے علم سے اضافہ کر۔ نبی کائنات اللہ کو دعا کر دینے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں تیرے کو نفع والے علم دا سوال کرنا۔ تے دوسری طرف میرے پیغمبر پناہ مانگ دینے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں ایسے علم تو پناہ مانگنا جن کے اندر فائدہ کوئی نہیں، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل تو پناہ مانگنا جن کے اندر تیری خشیت کوئی نہیں، ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس کو میں پناہ مانگنا جنہا سیری نہ ہوئے، اور ایسی دعا کو پناہ مانگنا ومن دعا، ایک حدیث میں سے ومن دعوت لا یستجاب لا، ایسی دعا کو پناہ مانگنا جنہا شرف قبولیت تک نہ پہنچے۔ نبی کائنات نے رب کو علم دا سوال کر کے سانو دس دیتے ہیں علم عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی علم عطا کر سکتا نہیں، اور رب دے علم نو کوئی گھیر بھی نہیں سکتا۔ آٹھواں جملہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اللہ دی کرسی آسمان و زمین تو وسیع تارے انہوں کہرے روے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا نوما جملہ ہے اللہ اکبر اللہ زمین اللہ نے بنائی آسمان بھی اللہ نے بنائے جنگل پہاڑ بھی اللہ نے بنائے اے دنیا دے اندر کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے دنیا کائنات نو رزق بھی عطا کر دے ساری کائنات دا خالق اللہ کیسا خالق ہے زمین اس نے بنائی الذی خلق السماوات والارض جس اللہ نے زمین و آسمان نو پیدا کیتا ہے پیدا ہی نہیں کیتا زمین و آسمان دی حفاظت بھی اللہ ہی کر دے اور اس تو اللہ نو تھکاوٹ کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں ہر وقت اللہ اکبر اللہ اللہ حفاظت کر دے اپنے بندے نو عطا کرنے واسطے اللہ ہما وقت تیار ہے اور زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے اللہ دی قدرت مظہر نے زمین اور آسمان پانی تے زمین کھڑی کی تھی تے آسمانہ دے تھلے ستون ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ یہ زمین و آسمان رب نے بنائے نے اور انسان واسطے ایک ذریعہ سوچن دا جے عقل ہے تے سوچا ہی سوچا جے عقل نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ اللہ نے قرآن سے فرمایا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب زمین اللہ نے بنائی ہے اللہ فرماتے ہیں تے غور کریا کر آسمانہ تے غور کریا کر آسمانہ دے اندر سورج اللہ نے بنایا ہے ستارے اللہ نے بنائے نے چاند اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ دی قدرتی نشانیاں نے انہاں تے غور کریا کر یہ سارا سسٹم انہوں قیامت تک قائم رکھنے والا اللہ ہے اور اللہ نو تھکاوٹ نہیں ہوندی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور آخری نمبر تے 10واں جملہ آیت الکرسی دے اندر اللہ دی توحید تے مبنی ہے اللہ دے تعارف تے مبنی ہے آخر تے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کون اللہ ہے جنہا سب تو بلند ہے سب تو عظیم ہے یہ آیت الکرسی اس کو زبانی یاد کرو اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو جائے کاروبار میں برکت ہو شیطان سے بچ جائے جنات جادو سے بچ جائے نظر بد سے بچ جائے دنیا و آخرت کی شان مقام اور منزلیں ہمیں مل جائے آیت الکرسی کو لازم پکڑ لو گھر سے نکلتے ہوئے بھی گھر میں آتے ہوئے بھی سفر میں حضر میں آیت الکرسی کو پڑھنا تمہارا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا عرش والے اللہ کا کام ہے آیت الکرسی یہ سردار آیت ہے ایک حدیث میں جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن سیدنا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث بیان کرتے ہیں جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورة البقرہ وفیہا آیت ہی سیدت آی القرآن وہی آیت الکرسی جامع ترمذی دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر چیز دی ایک کوہان ہوندی ہے ہر چیز دی ایک بلندی ہوندی ہے تے قرآن دی کوہان سورۃ البقرہ ہے قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے البقرہ کون سی سورت ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا اس کو پڑھنا برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت ہے لوگوں
آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ سے محبت کرو، اس کی تلاوت کرو. چلو ساری نہیں ایک دن میں پڑھ سکتے، اس کا کچھ حصہ ایک دن میں، کچھ دوسرے دن میں، کچھ تیسرے دن میں اس کو پڑھو، اس میں برکت ہے. اور میں تو اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سورہ بقرہ روزانہ زبانی پڑھتے، اور میں نے ان سے سنا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے سارے کام ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا جنات سے بچو گے، جادو سے بچو گے، نظر بد سے بچ جاؤ گے. پڑھنا برکت ہی برکت، اس کو چھوڑنا حسرت ہی حسرت. اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ یہ قرآن کی کوہان ہے، سنام القرآن ہے. اور اس سورت دے اندر ایک آیت ہے جڑی قرآن دی ساریاں آیتاں دی سردار ہے، اس آیت نو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ مینو اور تانوں آیت الکرسی دی محبت نصیب فرمائے. اتنی عظمت کی بات ہے نا، اللہ نے یہ سرداری عطا کی تھی. رمضان نو مہینہ تے سرداری عطا کر دی تھی، جمعۃ المبارک دن نو باقی دنوں تو سردار بنا دیتے ہیں، لیلۃ القدر نو راتاں دا سردار بنا دیتے ہیں، اور حضرت انسان نو اللہ نے ساریاں مخلوقاں دا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ انبیاء دی جماعت نو انساناں دا سردار بنا دیتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جیسے مدینہ جیسے شہراں نو دنیا دے شہراں دا سردار بنا دیتے ہیں. آب زمزم نو اللہ نے پانیاں دا سردار بنا دیتے ہیں. جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے فرشتوں دا سردار بنا دیتے ہیں. دنیا دے اندر رب دی عبادت واسطے گھر تے بڑے نے بے شمار مسجداں نے، لیکن اللہ نے بیت اللہ نو ساری دنیا دی مسجداں دا سردار بنا دیتا ہے. آسمانی کتاباں دے وچوں قرآن نو سردار بنا دیتا ہے. ساری امتاں دے وچوں امت محمدیہ نو اللہ نے سرداری عطا کر دیتی. تے سارے نبیاں دے وچوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سردار بنا دیتے ہیں، عظمت عطا کر دیتی. اور اس طرح قرآن دے اندر 6000 تو زیادہ آیتاں نے. مشہور قول تو یہی ہے 6666، لیکن کمی بیسی جو ہو جاتی ہے وہ کمی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے بسم اللہ نو قرآن دی آیت شمار کیتا ہے، تے بعد میں بسم اللہ نو دو صورتوں دے درمیان وقفہ قرار دیتا ہے، انہوں آیت شمار نہیں کیتا. اس لیے آرنال تھوڑی بہت کمی بیسی علماء نے کی تھی، لیکن 6000 تو زیادہ آیات نے. تے اللہ رب العزت نے اس ساریاں آیتاں دا سردار آیت الکرسی نو بنا دیتا ہے. یہ حدیث سن کے نا ہنے اللہ نے میرے ذہن سے گل پائی، اللہ دے فضل نال اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مینو سرداری مل جائے، مینو سرداری مل جائے، مینو عظمت مل جائے، مینو شان مل جائے، مینو بلندی مل جائے، اگر وہ کسی محفل اندر جانا چاہتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ کے، کیونکہ اعوذ باللہ تو بغیر تو قرآن نہیں پڑھی تھا، تو بسم اللہ آغاز سے دور تو پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ. جس طرح اللہ رب العزت نے سورت اس آیت الکرسی نو سارے قرآن دیا آیتاں دا سردار بنائے، جڑا بندہ دی تلاوت کرے گا انہوں بھی اللہ ہر جگہ تے سرداری عطا کر دے. کدی تجربہ کرنا، یہ سورت اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، اتنے مقام والی، اور یہ سرداری ایویں نہیں مل گئی. اس آیت الکرسی دے اندر 18 مرتبہ، کنی مرتبہ 18 مرتبہ ایسے لفظ یوز ہوئے نے جنہاں تو رب دا تعارف ملتا ہے. 18 مرتبہ ایک آیت دے اندر. ادھر غور کرنا، یہ بچوں نو یاد ہونی چاہیے، بڑے نو یاد ہونی چاہیے، بوڑھے بچے چھوٹے بڑے مرد عورتاں. اللہ جانتا ہے اتنا بڑا ایٹم بم ہے آیت الکرسی، جن کو آیت الکرسی جیسی آیت موجود ہے، دنیا دی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی. اللہ اکبر اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر بد واسطے
نظر بد تو بچن واسطے آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے جتنے اور دعاواں نے آخری تینوں کل نے آپ نے دعاواں بھی دسیاں اندر نال آیت الکرسی بھی پڑھو دشمن تو بچو گے نظر بد تو بچو گے. یہ سرداری کیوں ملی؟ 18 مقام تھے 18 مرتبہ اس آیت دے اندر آیت الکرسی دے اندر اللہ رب العزت کا تعارف بیان ہویا ہے. ذرا غور کرنا سب تو پہلا لفظ ہے اللہ. اللہ اللہ تو مراد اللہ ہی ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ پہلا لفظ ہے. دوسرے نمبر تے لا الہ لا الہ اے الہ دا معنی معبود اے میرا پتہ تعارف ظاہر کر دے اللہ اکبر اللہ. تیسرے نمبر تے لا الہ الا ہو تو کی مراد ہے وہ اس ہو دی ضمیر اللہ دی طرف جا رہی وہ اللہ ہو سے مراد وہ اللہ. چوتھے نمبر دے الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ بھی اللہ. پنجویں نمبر سے القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا قائم رکھن والا یہ بھی اللہ. چھٹے نمبر تے لا تاخذہ سنۃ انہوں نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی. ان دے اندر ہدا ضمیر کا مرجع لا تاخذہ اس کو نہیں پکڑتی. ہو سے مراد اللہ کیا مراد ہے اللہ. لا تاخذہ سنۃ ان اونگ بھی نہیں آندی ولا نوم اور او اللہ جنہوں کدی نیند بھی نہیں آندی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض یہ دے اندر لہو دی جڑی ضمیر ہے اس تو مراد بھی اسی کے لیے مراد اس اللہ کے لیے اتوں بھی اللہ مراد ہے. اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے من الذی یشفع عندہ اس کے ہاں. یہاں بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ کا تعارف ہو رہا ہے اللہ بإذنہ مگر اس کی اجازت نال. ان دے اندر بھی ہی ضمیر تو مراد اللہ رب العزت نے یعلم ان دے اندر فاعل دی ضمیر ہے. جن لوگ گرامر جانتے نا عربی دی سلیبس بولنے زارا با ان دے اندر ضمیر ہے ہوا. کیڑی ضمیر ہے؟ اس نے مارا یعنی کہ زارا با ہوا یہ ہوا ضمیر میں اس کے اندر یعلم مراد یعلم ہوا اے ہوا دی ضمیر دا طرف جا رہی ہے. یعلم اللہ جانتا ہے اس کو مراد اللہ تعالی من علم ہی دی ضمیر اس کو مراد اللہ تعالی الا بما شاء. ان دے اندر بھی فاعل دی ضمیر یعنی کہ ہوا وہ بھی اللہ دی طرف ہے. واسع کرسیہ ہو دی ضمیر تو مراد اللہ رب العزت نے ولا یعودہ اتوں بھی یعنی کہ انہوں تھکان دی ہے نہیں اس ہو تو مراد بھی اللہ رب العزت نے وہوا اس تو مراد بھی اللہ رب العزت نے العلی اللہ تعالی العظیم اللہ تعالی. گویا کہ آیت الکرسی دے اندر 18 مرتبہ اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے. اس وجہ تو اللہ رب العزت نے انہوں سرداری عطا کر دیتی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھنا اعوذ باللہ تو بغیر نہیں پڑھنا. مولانا محی الدین لکھوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ او اکثر و بیشتر دین دی خدمت کا کم کرتے سن. انہوں نے دسیا بھی آیت الکرسی پڑھو تے چوراں تو تے شیطان تو حفاظت اللہ کر دے. ایک زمیندار نے سنی انہیں آیت الکرسی پڑھی بے فکر ہو کے سو گیا تو اسے رات ہی چور آئے تو مجھ کھول کے لائے گئے. مجھ قلعے تو کھول گئی تو بابے نے تو نہ گل سنی سی بڑا حیران ہویا. اگلے دورے تے جو حضرت صاحب آئے نا تو کہنے لگے جی بیان بات کرے جی پہلے بولو ذرا پچھلا حساب دو نہ ذرا تجھے آیت الکرسی کیا دی. تو میں پڑھ کے سو گیا تو چور پھر بھی چوری کر کے لے گئے. کہنے میرے بھائی اللہ میرے بھائی اس طرح بول رہے کہ پڑھی انہیں سنائی اگو اعوذ باللہ تو بغیر ہی پڑھ لی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
ساری آیت الکرسی سنا دیتی ہے۔ بابا جی کہنے لگے تو آیت الکرسی سنت کے مطابق پڑھی نہیں، کیونکہ جدو قرآن پڑھنے اعوذ باللہ نہ تو ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ایک قرآن کا سب تو پہلا ادب ہے قرآن جدوں بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، فرمایا کہ جدوں آیت الکرسی پڑھنی ہے اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھیا کر، ان دے اندر کوئی شک نہیں، آیت الکرسی حفاظت کر دی، چوراں تو بھی بچاندی ہے، ڈاکواں تو بھی بچاندی ہے، حتیٰ کہ جن جادو تو بھی اے آیت الکرسی محفوظ رکھ دیے۔ اللہ سنت کے مطابق پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ روح المعانی دے اندر ایک حدیث پاک آندی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوتیت آیت الکرسی من کنز رحم تحت العرش لم یوتہا نبی قبلی۔ حدیث ذرا غور نہ سننے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آیت الکرسی اللہ نے مینوں عرش دے تھلے جڑے خزانے نے انہاں دے وچوں آیت الکرسی عطا کیتی ہے۔ اے اتنی عظیم آیت ہے میرے تو پہلے اللہ نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں کی تھی، بڑی عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ الدر المنصور صفحہ 323 جلد اول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ آخر سورة البقرة وآیت الکرسی ساہیکا وقال انہما من کنز الرحمن تحت العرش۔ غور کرنا دھیان نہ حدیث سننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سورہ بقرہ دی آخری آیات دی تلاوت کر دے آیت الکرسی دی تلاوت کر دے آپ خوشی نال مسکرا دیں دے۔ اللہ تعالیٰ بھی مسکران دے رکھے۔ نبی پاک جدوں مسکران دے نا سچی گل نے صحابہ دے دل حوصلے چاہ جاندے، آپ دی مسکراہٹ نوں دیکھ کے نا صحابہ خوش ہو جاندے۔ تو کئی دفعہ صحابہ پھر دعا کر دے آقا اللہ تعالیٰ مسکران دے رکھے۔ تے وجہ کی آپ سرکار ظاہر کا میرے پیغمبر مسکرا پہ تے آپ نے ارشاد فرمایا انہما من کنز الرحمن تحت العرش۔ اے میری امت دے لوگو عرش دے تھلے رحمان دے خزانے دے وچوں اے دو چیزاں اللہ نے مینوں عطا کیتی ہیں، آیت الکرسی اور بقرہ کی آخری دو آیات۔ دعا کرو اللہ سانو آیت الکرسی دی محبت نصیب فرمائے۔ اے آیت الکرسی بڑی برکت والی تفسیر الدر المنصور صفحہ 223 جلد اول دے اندر یہ حدیث ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے
ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آن والا ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوندا ہے، فشکا الیہ انما فی بیتی محموق ممحوق البرکہ، آ کے شکایت کر دے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر دے اندر برکت اٹھ گئی ہے، میرے گھر دے وچوں برکت ہی ختم ہو گئی ہے، میں کی کراں، بڑا پریشان ہوں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان دی درد بھری کہانی نو سن کے آپ نے فرمایا، او اللہ دے بندیاں، این انت من آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کہاں ہے؟ این انت، وہ کتنے پھرنے؟ آیت الکرسی جس قوم کو موجود ہوں دی انہوں انہاں چیزاں دی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کی مطلب ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیرے گھر دے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی دا تینوں یاد نہیں؟ آیت الکرسی کتنے گئی؟ جس چیز تے جس گھر اندر آیت الکرسی دی تلاوت کی جاندی ہے، انم اللہ فی البرکہ، اللہ برکتاں دے ڈیرے جما دیندے نے اس گھر اندر، اس دکان اندر، اس فرد اندر، اس انسان اندر، اس معاشرے اندر، اس خاندان اندر جڑا آیت الکرسی پڑھ دے اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا کر دیندے۔ اللہ مینوں اور تانوں خلوص نال آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھراں دے اندر، اپنے دکاناں اندر، اپنی فیکٹریاں دے اندر آیت الکرسی پڑھو انشاءاللہ العزیز۔ اے آیت بڑی زبردست قسم دی آیت ہے جن دے اندر دنیا و آخرت دا علاج موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ گھر چ پڑھو گے گھر دی حفاظت ہوئے گی، اولاد تے پڑھو گے اللہ اولاد دی حفاظت کرے گا، کاروبار تے پڑھو گے کاروبار وچ برکت ہوئے گی، کارخانے تے پڑھو گے کارخانے وچ برکت ہوئے گی، مال تے پڑھو گے جان تے پڑھو گے، جتھے پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ برکتاں ہوں گیاں رحمتاں ہوں گیاں۔ آیت الکرسی اے عظیم آیت ہے جڑی اللہ نے مومناں نو عطا کیتی ہے۔ ایک اور موقع تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر تشریف لے آندے نے، آپ نے دیکھیا لوگ بیٹھے نے، اللہ مسجد نبوی دا دیدار نصیب کر دے، اولی اولی آمین کہندے ہو، انہیں اللہ چاہے تے جا تو سکتے ہی، کی خیال ہے؟ کیوں جی؟ کئی واقعات سنے نا، وہ بندہ ایئرپورٹ تے بیٹھ کر کے میں جانا ہی اسے جہاز تے، تو جہاز اڑ کے بھی واپس آ گیا۔ کیوں جی؟ اڑ کے واپس آ گیا، فنی خرابی ہوگی، انہوں نے فیصلہ کیتا ہے انہوں نال لے کے جاؤ جہاز پھر ہی چلے گا۔ کیوں؟ رب نال جدو انسان دا تعلق مضبوط ہوئے، شاہوکار نال بنا کے رکھیے تے اوکھے ویلے کام آتے نے، رب نال تعلق مضبوط کر لے انشاءاللہ اللہ رحمتہ برکتہ فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تے لوگ بیٹھے نے، چار سوال آپ نے پوچھے، لوگوں کو پوچھے ایکم یخبرنی بِأَعْظَمِ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَأَعْدَلَهَا وَأَخْوَفَهَا وَأَرْجَاهَا۔ چار سوال کر دینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ دے بندیوں میں دسو کیڑا بندہ دس دے قرآن وچ سب تو عظیم آیت کیڑی ہے، عدل والی آیت کیڑی ہے، سب تو زیادہ خوف والی آیت کیڑی ہے، تے سب تو زیادہ امید دلان والی آیت کیڑی ہے؟ چار سوال کیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوال سن کے تھوڑی دیر وقفہ ہو گیا، بالآخر آپ دے صحابی وہ بولے جنہ دا نام ہے عبداللہ بن مسعود، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، پھر کہہ دو۔ پتہ ہے کون نے صحابی جنہ دیاں لتاں کمزور سن تے درخت تے چڑھے ایک بری مسواک اتارن واسطے تے لوگوں نے گلاں کیتے ویکھو بریک جیاں لتاں، اب بریک جیاں لتاں، لوگوں دا مذاق نہ اٹھایا کر، اے پیدا تے رب نے کیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو شرم کریا کر، کسے دے کان نو لے کے، کسے دی اکھاں نو لے کے، کسے دے چہرے نو ویکھ کے مذاق نہ کریا کر، کیونکہ جڑا بندہ مذاق کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، گویا کہ اللہ تے اعتراض کرتا ہے۔
تے کئیاں نے گل کی ویکھو نکیاں نکیاں لتاں نے. آپ پریشان جا ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اے عبداللہ بن مسعود تیری ٹانگوں میں اتنا وزن ہے اللہ کے ہاں اگر احد پہاڑ کو ترازو میں ایک طرف رکھ دیا جائے تیری ٹانگوں کے وزن کا مقابلہ تو احد پہاڑ بھی نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اے 4 آیتاں ذرا دھیان نہ سنو, اللہ پڑھ کے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مجمع دے اندر سکوت طاری ہو گیا, کوئی بولتا ہی نہیں. تے کچھ وقفے تو بعد آپ بول دینے تے کہتے پتہ کی نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت سنے. آپ فرما رہے سن, آپ نے فرمایا اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی قرآن دی آیتاں تو سب تو عظیم ہے, سب تو عظیم ہے. وَأَعْدَلُ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ, اور قرآن پاک دے اندر زیادہ عدل و انصاف والی آیت کیڑی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل آیت نمبر 90. اور تیسرے نمبر دے 4 سوال کر دینے, تیسرے سوال کا جواب دینے وَأَخْوَفُ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ, سب تو زیادہ دل دے اندر خوف پیدا کرنے والی قرآن پاک دی آیت کیڑی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جن نے ذرہ برابر نیکی کی تھی قیامت والے دن انہوں دیکھ لوے گا, جن نے ذرہ برابر کسی نے برائی کی تھی وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا. اے دنیا والے ہو, اے دنیا تے ہر وقت بیٹھا نہیں رہنا, پتہ نہیں موت کدو آ جانی ہے. اپنی آخرت فکر کریا کر, لوگاں تے ظلم نہ کریا کر. سب کو زیادہ انصاف والی آیت سورہ الزلزال دی آیت نمبر 7 تے 8 نمبر آیتاں حدیث میں بیان کی تھی. چوتھا سوال کہندے نے وَأَرْجَى آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ, قرآن پاک اندر گنہگاراں نو حوصلہ دین والی, گنہگاراں نو حوصلہ دین والی تے سب تو زیادہ امید والی آیت کیڑی ہے اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی سورہ زمر آیت نمبر 53. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر آیت نمبر 53. فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو اے او لوگوں جنہوں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے, گناہ کیتے نے, غلطیاں کیتیاں نے, زنا کیتا ہے, چوریاں کیتیاں نے, ڈاکے مارے نے, ظلم و ستم کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اپنے دربار اندر سچی توبہ کر, مخلص ہو کے توبہ کر, اخلاص نال توبہ کر. اللہ رب العزت فرماندے نے میں تے او رب لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت نہ امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کیونکہ اللہ او اللہ سچی توبہ کرن نال اللہ ایک دو نہیں سارے گناہ معاف کر دیندے نے. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ اللہ ہے معاف کرنے والا مہربان ہے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل ازردہ
ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آج جمعے دے اندر یہ نیت لے کے جاؤ کہ ہون تو اللہ سچی توبہ، انشاءاللہ سچی توبہ دا ارادہ تسی کر لو، اللہ کہندے نے گناہ معاف نہیں کرے گا اگر تو اور اخلاص نہ توبہ کرے گا، میں زندگی دے سارے گناہ مانو نیکیاں تبدیل کر دے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرشتوں کو دفتر کی خود خبر نہیں ہے، فرشتوں کو دفتر کی خود خبر نہیں ہے، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت۔ جاگ دے ہو ذرا محبت نہ بولو کی لفظ ہے کہ آتش میں جنت۔ اللہ جن گناہگار میرے سمیت بیٹھے نے اللہ تو سب نو معاف کر دے، اللہ سارے حال سے رحم فرما دے، اللہ ساری دنیا آخرت بہتر کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ دی مرضی نے اللہ کو منگیا کر آیت الکرسی عظیم آیت ہے، انہوں لازم پکڑ لے۔ چل دے مسلم شریف بخاری دے اندر حدیث آندی ہے، آپ دے صحابی سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے، سب تو زیادہ نبی پاک کولوں حدیثہ روایت کرنے والے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے دا کچھ مال آیا ہے، آپ نو کھڑا کر دیتا ہے، وہ دنیا داروں خیال کرنا پہرے دار نو کھڑا کرنے، اصلے نو کھڑا کر دینے، اپنے نال پہرے دار رکھنے، ان دے وچ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل توکل اللہ تے کریا کر۔ آیت الکرسی پڑھنا تیرا کام ہے تے فرشتیاں نو نگران مقرر کرنا اللہ دا کام ہے۔ آپ نے صحابی نو کھڑا کر دیتا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے دن ہے نا شیطان انسانی شکل سے آیا، انہیں مال چوری کرنا شروع کر دیتا، پکڑ لیا تو کہنے لگے میں تنوں رسول اللہ تے کول لے کے جاواں گا، تے کہنے منو معاف کر دیو، نکے نکے بچے نے، بیوی ہے، خرچہ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، غریب بندہ، کمزور بندہ، میری بڑی پریشانیاں، تے مومن بندہ نرم دل ہوندا چھڑ دیتا۔ صبح سرکار دے کول آئے نا نماز پڑھن، آپ سرکار نے فرمایا ہاں بھی ابو ہریرہ بتاؤ تیرے چور نے، سارق نے رات کو آنے والے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور تسی کہو گے بھی آپ غیب جانتے سن؟ نہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کون پیغمبر نے؟ میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر دین دے معاملے جدوں بول دے اللہ دے حکم نال، اللہ دے رب نے وہی دے ذریعے دس دیتا۔ فرمایا ابو ہریرہ پھر سنا، کہتے جو آیا سی انہیں بڑی منتاں کیتیاں میں چھڑ دیتا ہے، تے سرکار نے کیا کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا، ذرا دھیان نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہنے لگے مجھے بڑا یقین ہو گیا، آپ سرکار نے کیا نا کہ کل پھر آئے گا، تے میں یقین ہو گیا، میں الرٹ ہو کے بہ گیا، کیونکہ نبی پاک دی بات اندر شک کی کوئی نہیں، ساری دنیا دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کائنات دی بات اندر کوئی شک ہو سکتا؟ عقیدے کا اظہار کرو، اچھی بولو، آپ دی بات اندر کوئی شک ہو سکتا؟ جو شک کے بے شک نہ بولے، باقی بولو ذرا، سرکار دی بات اندر کوئی شک، کوئی شبہ، تے جڑا شک شبہ سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا، اگلے دن میں پھر الرٹ ہو کے بیٹھ گیا، چور پھر آیا، شیطان جڑا چور دی شکل اندر، انسانی شکل اندر، میں پھر پکڑ لیا، انہیں پھر منتاں کیتیاں، بڑا کچھ آکھیا، میں کمزور بندہ، ماڑا بندہ، بیوی بچے والا، میں پھر چھڑ دیتا۔ سرکار کو صبح ہو گئے، آپ نے پھر پوچھا ہاں بھی سنا، کہتے آقا آیا سی، انہیں پھر منتاں کیتیاں، میں پھر چھڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دھیان کرنا، دھیان کرنا، یہ دوبارہ پھر آئے گا،
نبی پاک نے فرمایا ما فعل اسیرکم البارحہ، اور تیرے قیدی نے دیر رات کی کیتا دسیا، فرمایا کل پھر آئے گا۔ تیسرا دن ہوا نا، اور شیطان انسانی شکل اندر پھر آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا تو کہنے لگے مینوں چھڈ دیو، میں ایک تحفہ دینا، ایک گفٹ دینا، ایسا کلمہ ایسی آیت دسنا، اگر تسی پڑھ لو گے تو شیطان تو بچ جاؤ گے، چور ڈاکوں تو بچ جاؤ گے۔ آپ کہنے لگے 10، کہنے لگا جی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ شیطان کہندا ہے دانی میں چھڈ دیو، اعلمک کلمات، میں ایسے کلمات تمہیں دسنا ینفعک اللہ بہا، انہاں تمہیں بڑا فائدہ ہوئے گا۔ جڑا بندہ یہ کلمات پڑھ کے رات کو سو جاوے گا، اللہ رب العزت ان دے واسطے ایک محافظ مقرر کر دے گا۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرِبَنَّكَ شَيْطَانٌ۔ شیطان کہتا ہے رات کو سون لگیا آیت الکرسی پڑھ لے کر، ساری رات محافظ ہوئے گا، مقرر ہوئے گا، تو ساری رات شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ وہ آیت کہڑی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا دن ہویا، سرکار کو آیا، آپ نے پھر پوچھا، سارا معاملہ پھر بیان کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا سی، قد صادقک وہو کذوب، ہے جھوٹا سی گل سچی دس گئے شیطان۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ پتہ ہی یہ کون سی انسانی شکل اندر؟ کہنے لگا آقا میں پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ساکا شیطان، اس شیطان چور دی شکل اندر آئے ہیں، سچی گل دس گئے، جرا آیت الکرسی پڑھ دے اللہ چوراں ڈاکواں تو تے شیطان تو حفاظت عطا کر دیں۔ بات لمبی زیادہ نہ ہو جائے، ہن ایک حدیث میرے دین تو پھر آ گئی، ذرا ہر نماز تو بعد پڑھ دے نا تے فوت ہو جائے سیدھا ہی جنت۔ کتنا بڑا پیکج ہے، یاد کرو گے انشاءاللہ، یاد تو ہوئے گی، انہوں پھر یاد کرو تے جدو پڑھنا ہے اس باللہ نہ پڑھنا انشاءاللہ۔ اللہ دے فضل و کرم نال آیت الکرسی توحید دا سبق دیندی ہے، آیت الکرسی توحید وال بلاندی ہے، آیت الکرسی انسان واسطے حفاظتہ دے انتظام کر دیے۔ اللہ دے فضل و کرم نال آیت الکرسی دستی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ، سارے مل کے بولو اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق۔ آج کے جمعے دا آخری پیغام دا نوٹ کر لینا ہے، ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گھر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گھر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ آیت الکرسی کا پیغام اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ خالق ہے، اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر جنوں سے، جنات سے، جادو سے اور دشمنوں سے، چوروں سے، ڈاکوں سے، نظر بد سے بچنا چاہتا ہے، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، دنیا بھی بہتر ہوگی،
مرنے کے بعد سیدھا جنت ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔